السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں بہت ہی اہم موضوع لے کر پیش ہوا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے اپینڈیسائٹس کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اپینڈیسائٹس ہوتا کیا ہے۔ اپینڈیسائٹس بنیادی طور پر پیٹ کے نچلے حصے میں دائیں جانب بڑی آنت کا چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جسے ہم اپینڈکس کہتے ہیں، اور جب اس میں سوجن ہو جاتی ہے تو اس کو اپینڈیسائٹس کہا جاتا ہے۔ اگر اس کی وجوہات کے بارے میں بات کی جائے تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اگر جسم میں خدا نخواستہ کسی قسم کا کوئی انفیکشن ہو تو یہ بھی اس بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ بیماری جسے ہم اپینڈیسائٹس کہتے ہیں، بنیادی طور پر یا عام طور پر بچوں اور نوجوانوں کو زیادہ ہوا کرتی ہے، اور اس میں غذائی بدلحاظی بہت بڑا عنصر یا وجہ ہے۔ خاص طور پر پروٹین والی غذاؤں کا زیادہ استعمال اس بیماری کا سبب بن سکتا ہے، جیسے گوشت کا زیادہ استعمال۔ اس کی چوتھی بڑی وجہ، اگر جسم کے اپینڈکس والے حصے میں ہمارے فضلے یا پخانے کی خشک ہوئی رطوبت پھنس جائے تو بھی اپینڈیسائٹس ہو سکتا ہے۔ دوستوں، اب ہم بات کر لیتے ہیں اپینڈیسائٹس کی علامات کے بارے میں۔ اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ مریض اچانک اپنے پیٹ کے اوپر والے حصے میں یا ناف کے ارد گرد متواتر درد محسوس کرتا ہے۔ یہ درد ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چیز چبھ رہی ہو، اور یہ لگاتار رہتا ہے۔ اس میں متلی اور قے بھی ہوتی ہے۔ اگر پیٹ میں درد شروع ہونے سے پہلے الٹیاں شروع ہو جائیں تو یہ پیٹ کی کسی اور بیماری کا بھی باعث ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر مریض جن کو اپینڈیسائٹس ہوتا ہے ان کو بہت پہلے سے قبض کا دائمی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مرض میں ہلکا سا بخار بھی محسوس ہوتا ہے جو 101 فارنہائٹ سے 103 فارنہائٹ تک جا سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں کہ اس کی آنے والی سٹیجز میں یہ کس طرح برتاؤ کرتا ہے، تو اس میں مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ درد مستقل طور پر پیٹ کے نچلے حصے میں دائیں طرف جا رہا ہو، اور ڈاکٹر کے پوچھنے پر مریض یہی بتاتا ہے یا مریض بتا سکتا ہے کہ درد کس جگہ ہو رہا ہے، اور اسی جگہ کو اپینڈکس کہا جاتا ہے۔ جس مقام پر اپینڈکس ہو وہاں سختی بڑھ جاتی ہے اور وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے، اور اگر اس جگہ کو دبایا جائے تو درد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر زبانی علامات کے بارے میں بات کی جائے یا زبان کے بارے میں بات کی جائے تو زبان پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سفید میل جمی ہو۔ نبض جسے ہم پلس کہتے ہیں، اس کی رفتار 90 سے 100 بار یا 100 پلس یا 100 بیٹ پر منٹ یا فی منٹ تک بڑھ جاتی ہے۔ اس حالت میں ڈاکٹر CBC کروانے کا مشورہ دیتے ہیں، اور اگر اپینڈکس ہو تو CBC میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ خون کے سفید سیلز تعداد میں بڑھ جاتے ہیں۔ اگر یہ مرض بچوں میں ہو یا بچوں کو ہو جائے تو انہیں قبض کے بجائے جلاب یا دست لگ جاتے ہیں۔
اور اگر یہ درد اپینڈکس کے مقام سے ہٹ کر سارے پیٹ میں ہونے لگے تو یہ انتہائی خطرناک نشانی یا علامت ہوتی ہے، خاص طور پر اپینڈکس کے پھٹ جانے کی۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپینڈیسائٹس پیٹ کی اوپر والی جو جھلی ہے اس کی سوزش کا باعث بنتا ہے، جسے پیٹینوٹس کہتے ہیں۔ اب اس میں فزیکل انویسٹیگیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو معلوم پڑتا ہے کہ مریض کا جو اپینڈکس والا مقام ہے، اگر اس کو دبایا جائے تو وہ سخت درد محسوس کرتا ہے، اور مریض کے جو عضلات ہیں، خاص طور پہ پیٹ کے مسلز، وہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اکڑے ہوئے ہوں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اپینڈکس پھٹ چکا ہو تو سارے پیٹ کے مسلز اکڑ جاتے ہیں، جو پیریٹونائٹس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ریکٹم یا مقعد کے اندر انگلی داخل کر کے معائنہ کرنے پر اور خواتین میں پیڑوں کا ہی کہا جاتا ہے، معائنہ کرنے پر دائیں طرف دبانے سے مریض کو درد ہوتا ہے اور مریض بخار کی شدت کو بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو دوستوں، جو ٹیسٹ ڈاکٹر لکھ کر دے سکتا ہے اس میں خاص طور پر اس کے نتیجے میں دیکھا جا سکتا ہے، جیسے پہلے بات ہو چکی ہے، کہ سفید سیلز کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ تو اس صورتحال میں ڈاکٹر مریض کو ایکس رے کروانے کا بھی مشورہ دے سکتا ہے، جس کی مدد سے اپینڈکس کے مقام پر پتھری، ہوا اور پانی کے لیول کی موجودگی کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو کا مقصد یا اس ویڈیو کا مقصد آپ کو بتانا تھا کہ اپینڈیسائٹس ہوتا کیا ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں، علامات کیا ہیں، اس کی اہم علامات کیا ہیں، اور ڈاکٹر کن کن ٹیسٹ کو کروانے کا مشورہ دے سکتا ہے، اور جسم کون کون سی حالت یا کون کون سی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس کاوش کو ضرور سرائیے اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے نیچرل ٹریٹمنٹ دیکھتے رہیے۔ بہت شکریہ۔